جیسے مولانا صاحب نے کہا یہ سسٹم نہیں چلنے والا، جو اندر بیٹھے ہیں وہ روئیں گے اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ دبنگ ہوں گے، قوت سے بات کریں گے. ڈو یو تھنک یہ باقی سسٹم نہیں چلنے والا؟ دیکھیں ڈیڈ لاک تو ہے ایک طرح سے، دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں نکال رہے، اسپیس نہیں دے رہے. یہ اگر ان کو اسپیشل سیٹس دے دیتے تو بات سمودلی آگے چل پڑتی. ادھر جو ہیں صدر صاحب نے کہا کہ جب تک اسپیشل سیٹس نہیں ملتی، اسمبلیاں مکمل نہیں ہیں، میں اس کو اجلاس نہیں بلاتا. اب اسپیکر بلا لیں گے. آج الیکشن کمیشن کے ترجمان کا بیان آ گیا ہے کہ وہ 29 تاریخ کو ہوگا. پھر صدر کے الیکشن کے لیے بھی بات آگے چل پڑی ہے. تو صدر صاحب بلائیں نہ بلائیں اسمبلیاں تو ہو جائیں گی، اور قانون کی اور آئین کی ایک سے زیادہ تشریح پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں، گرے ایریاز ہوتے ہیں. اور اب پوری جو ایک طرف سرکاری مشینری ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، MQM ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے جس کو اب سنی اتحاد کونسل کہہ سکتے ہیں. تو ان کے درمیان جو کشمکش ہے وہ بجائے کم ہونے کے بڑھ گئی ہے. الیکشن کے بعد محاذرائی بڑھ گئی ہے، تناؤ بڑھ گیا ہے، کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور چیزیں جو ہیں مصالحت اور سمجھوتے کی طرف نہیں جا رہی. پارلیمانی نظام جو ہے وہ تو مصالحت اور سمجھوتے سے چلتا ہے، کچھ لوگ کچھ دو سے چلتا ہے، جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو حالات تو یہی ہیں کہ کشیدگی کا ماحول رہے گا. اور یہ اب اس میں اگر دیکھیے یہاں پر مشرف صاحب نے بھی کافی عرصے حکومت کر لی تھی، حالانکہ اس وقت نون لیگ ماتوب تھی، اب تحریک انصاف ماتوب ہے. تو حکومت تو سرکاری مشینری اگر آپ کے ساتھ ہو تو چلی جاتی ہے. لیکن کیا اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ جو حکومت بنے گی وہ عوام کو ڈیلیور کر سکے گی؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ آج ہی 7 روپے یونٹ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. اب نئی حکومت آ رہی ہے اور ایک دم بجلی مہنگی، جو پہلے ہی بہت مہنگی ہے، گیس بہت مہنگی. تو معاشی حالات ملک کے بہت خراب ہیں، اور ایسے حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ PTI نے ہفتے کو احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ الائنس بنائیں گے، جس میں GDO ہوگی، جس میں محمود اچکزئی، اختر مینگل اور جو مختلف پارٹیاں ہیں، تحریک لبیک بھی شاید اس میں شامل ہو. تو یہ جو اپوزیشن پارٹیوں کا ایک اکٹھ بنے گا، جیسے کبھی MRD بنی تھی یا ARD بنی تھی. اسی طرح نواز کھوکھر یہ کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کسی پارٹی میں اب نہیں ہے، پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تحریک بحالی جمہوریت چلے گی. تو اس طرح کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ آگے آنے والے دن جو ہیں پاکستان کے وہ زیادہ سیاسی طور پر اتل پتل کے دور ہوں گے. بے شک حکومت بن جائے گی، مخلوط حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور MQM کی، لیکن ملک میں ایک سیاسی شورش جو ہے وہ برپا رہے گی. عدنان عادل صاحب، آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی اس پہ. کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ نہ اپنی غلطی مانتے ہیں، نہ اس پہ آتے ہیں، ریکنسلیشن کی طرف بھی نہیں آتے، بات چیت بھی نہیں کرتے؟ دیکھیں خورشید شاہ نے تو کہا ہے نا کہ ہم نے پہلے تو آفر یہی کیا تھا کہ ہم PTI کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں، لیکن PTI نے صاف منع کر دیا. یہ بھی خبریں ہیں کہ زرداری صاحب ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. تو اب وہ ان کا غصہ تو بجا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بھی تو ان کا مینڈیٹ کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے، پارٹی سمبل لے لیا آپ نے. متنازع ہے ان کو. آپ کیسے جمہوری ہیں کہ آپ نے اس بات پہ سٹینڈ نہیں لیا کہ بھئی ایک پارٹی ہے، آپ اس کو لڑنے دیں، آپ اس کا سمبل کیوں چھین رہے ہیں؟ پھر یہ کہ جس طرح ان کے کاغذات چھینے گئے، ریٹرننگ افسروں نے ان کے ہول سیل ریجیکٹ کیے، اور جن مشکل حالات میں وہ کیمپین بھی نہیں چلا سکے، وہ تو گھر بیٹھ کے الیکشن جیتے ہیں ان کے جو لوگ جیتے ہیں. اور پھر ان کے جو ریزلٹس جو ہیں ان میں جو خرابی ہوئی ہے اور جو ان کے اعتراضات ہیں یہ تو سب کے سامنے. اب بھی جو ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی ہیں، اس پہ ان کو ایک مورل سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ بھئی دیں آپ اس کو، ان کا حق بنتا ہے. اور دینا اس لیے نہیں چاہتے کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوگا 48 سیٹوں کا تو ان کے کم سینیٹر منتخب ہوں گے. اگر ان کے صوبائی ارکان اسمبلی جو ہیں وہ سینیٹر منتخب کرتے ہیں، وہ کم ہوں گے تو کم سینیٹر منتخب ہوں گے. صدر کا الیکشن ہوگا 9 مارچ کو تو اس میں بھی ان کے ووٹ کم ہو جائیں گے. اسی لیے اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے.